کا قیام ہو. تو آج اس کو ہم بھی دیکھیں، اس معاشرتی اس پہلو کو ہم بھی دیکھیں کہ جب ہم گھر کی تلاش کے لیے نکلتے ہیں، جب ہم گھر لیتے ہیں، چاہے رینٹ پر لیں یا اپنا خریدیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کیا مسجد کے قریب ہے یا نہیں. بلکہ بعض تو فضل بھائی معاملہ ہے اتنا خراب معاملہ ہے، بعض لوگ تو مسجد کے قریب گھر نہیں لیتے. مجھے ایک ریئل اسٹیٹ والے نے بتایا، ہم گھر ڈھونڈ رہے تھے دبئی میں، تو ہم چونکہ مذہبی ایک وضاقتہ والے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ مسجد کے قریب گھر ہو. تو بولا مسلمان اپنے پاکستانی ایسے ہے کہ مسجد کے قریب گھر جو ہے اس کی ویلیو کو کم کرتے ہیں، وہاں لینا نہیں چاہتے کہ 5 وقت جو ہے وہ آواز جب آئے گی تو فجر کی نماز میں ہمارے بچے ڈر کر اٹھ جائیں گے اسپیکر کی آواز سے اور تکبیر کی آواز سے اور نماز کی آواز سے. تو اس لیے جو ہے وہ مسجد سے کچھ فاصلے پر رہنے کو ترجیح دی جاتی ہے. یہاں کا ماحول ایسا ہے. تو مسلمانوں کا یہ حال ہو گیا ہے. حالانکہ درس یہ ہے کہ ہم مسجدوں کے قریب رہیں. اگر ہم مسجدوں کے قریب ہوں گے تو ہماری اولاد، ہم گھر میں ہو نہ ہو، ہماری اولاد چل کر مسجد میں تو جائے گی. بالکل. اور یہاں میں آپ کی اس بات کو وہ کروں گا جی کہ ادھر جو ہے نا وہ باب المدینہ کی صورتحال کچھ الگ ہے. یعنی یہاں آپ دیکھیں کہ میرا جس علاقے سے تعلق ہے مدنی کالونی، اور میری جو مسجد ہے فیضان مشتاق، اس کے برابر کی جو دونوں بلڈنگ ہے نا اس میں ریٹ زیادہ ہے، اور اس سے جو دور ہے نا اس میں کم ہے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ مدنی ماحول کی برکت یعنی وہ ایک یعنی اچھے ماحول میں رہے تو ذہن بنا. ورنہ جو یعنی یوں سمجھے کہ آل اوور دا گلوب آپ کہیں، دنیاوی حساب سے کہیں، تو وہ تو پھر یہی ہے کہ وہ مسجد کے برابر والا جو گھر ہوتا ہے نا اس کی یہ کہتے ہیں کہ ویلیو مطلب وہ کم اس کا آدمی تصور کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اسپیکر اور وہ ساؤنڈ اور ٹریفک ہے، یہ ہے گاڑیوں کی پارکنگ. ہاں اب یہ ذہن تو ہے نہیں کہ اگر مسجد قریب ہے تو ہمارے جو بچے ہیں 7 سال 8 سال 10 سال، آپ گھر میں ہو نہ ہو وہ نماز کے لیے جائیں. وہ اگر آپ بلڈنگ میں اتریں اور سامنے مسجد ہے تو بچہ نماز کے لیے جائے. دوسری وہ دعا نماز کی عادت بنے. اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ وصف بیان فرمایا کہ کان یأمر اہلہ بالصلاۃ. اللہ اکبر، جو آج تلاوت ہوئی. اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ دعا کی نا اپنی ذریت کے لیے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل. بڑی مشہور دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے بھی دعا مانگی، اپنی ذریت کے لیے بھی دعا مانگی، اپنے والدین کے لیے بھی دعا مانگی، اور نماز کی پابندی ملے ہماری ذریت کو. تو یہ ہمیں بھی دعائیں مانگنی چاہیے اپنی اولاد کے لیے، اپنی اولاد کے لیے آج فکر کریں گے. فرماتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم النار وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے. تو اس حوالے سے ہمیں بچوں کو بھی جو ہے اور گھر والوں کو بھی نماز کی دعوت پیش کرنی چاہیے. اچھا وہ اپنا یہ بھی کہا گیا کہ فلاں شخص جو ہے مسجد کے قریب جو ہے رہنے سے بچا. لا علمی کا دور ہے، جہالت کا دور ہے. میڈیا پہ کیا کیا سکھایا جا رہا ہے سب کو علم ہے. اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے، مطلب بھوسا بھرا جا رہا ہے عقلوں میں. مطلب ہمارے جو جہاں تعلیم حاصل کی جاتی ہے ہمارے وہاں بھی جو ہے نا نمازوں کی، والدین کے ادب سکھانے کے حوالے سے اور اس طرح کی چیزیں بیان نہیں کی جا رہی، جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ ذہن بنتا جا رہا ہے کہ مسجد کے قریب گھر نہیں لینا. حالانکہ ہمارے ملک وطن پاکستان کی بات اگر کی جائے تو دنیا کا واحد ملک ہے جہاں سب سے زیادہ نمازی پائے جاتے ہیں. اب یہ جب ہم صحبت ایسی اختیار کریں گے نا کہ جو نمازیں نہیں پڑھتے ہوں گے یا مسلمان ہی نہیں ہوں گے، ایسوں کی صحبت اختیار کر کے تو پھر ایسی باتیں کریں گے. پھر جہاں پھول ہوتے ہیں وہاں کانٹے بھی ہوتے ہیں. اچھا ایک آخری میں وہ یہ واقعہ جو بیان کیا گیا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اہل کو جو ہے وہ بے آب و گیا ریگستان میں چھوڑا، اللہ کے حکم سے چھوڑا. اس حوالے سے جو ہے نا وہ عرض ہے کہ مدنی قافلے کی دعوت پیش کرنی چاہیے کہ بعض عذر یہ بناتے ہیں کہ ہمارے گھر والے اکیلے ہیں اور ہم 4 دیواری میں چھوڑنے پر جو ہے وہ ڈرتے ہیں. اور مدنی قافلے کو عذر یہ بنتا ہے کہ گھر والے اکیلے ہیں، میں مدنی قافلے میں سفر نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کے پیارے خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعے سے ہمیں درس حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے چلے گئے اور بعد میں ملاقات بھی کرتے رہے، آنا جانا لگا، براق پر سفر کر کے آتے رہے، ملاقات کرتے رہے، لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے تعمیل
کرتے ہوئے اپنے اہل کو چھوڑ دیا. جو چیز اللہ تعالیٰ کے حوالے کی جاتی ہے نا وہ اسے واپس ایسے ہی ملتی ہے, اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے. ہم تجارت کے لیے بھی تو سفر کرتے ہیں, ہم اپنے کام کے لیے صبح سے رات تک سفر کرتے ہیں, گھر والوں کو اکیلے چھوڑ کر جاتے ہی ہیں. تو لہٰذا مدنی قافلے میں جب سفر کرنا ہو تو اللہ کے حوالے کر کے چلے جائیے. علماء سے پوچھ لیجئے کہ کیا میرا ایسا کرنا ٹھیک ہے, اجازت ملتی ہو تو مدنی قافلے میں سفر کرنا چاہیے. بالکل. اور جو بات آپ نے کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام براق پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتے بھی تھے, تو بڑا ہی مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی 2 ازواج تھیں. تو ایک بار ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور پوچھا کہ اسماعیل کا گھر کہاں ہے؟ چنانچہ بتایا گیا کہ یہ ہے. آپ وہاں پر گئے اور سواری سے نیچے نہیں اترے اور دروازہ کھٹکھٹایا تو جو خاتون نکلی ان سے پوچھا کہ کیسی گزر رہی ہے؟ تو کہا بڑی مشقت کا ایام ہے اور ناشکری کی کچھ باتیں وہ کی. تو کہا کہ ٹھیک ہے, جب آپ کے گھر والے یعنی آپ کے شوہر آئیں تو انہیں سلام کہیے گا اور کہنا کہ گھر کی چوکھٹ بدل دو. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے. اسماعیل علیہ السلام آئے تو خوشبو کو پا لیا اپنے والد کی. کہا کون آئے تھے؟ تو کہا ایک بزرگ آئے تھے اور آ کر تو کہا کیا بات کہی؟ تو کہا پوچھا حال چال کیسے؟ میں نے بتایا بڑی تنگ دستی کے دورے ہیں, بڑے معاملات ہیں. تو کہا کیا کہا انہوں نے؟ تو انہوں نے کہا کہ گھر کی چوکھٹ بدل دو. تو کہا سنو, وہ میرے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور یہ کہہ کے گئے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں کیونکہ تم نے ناشکری والی باتیں کی. چنانچہ انہیں چھوڑ دیا اور اس کے بعد آپ نے دوسری خاتون سے شادی کی. تو ماشاءاللہ وہ اللہ کا شکر ادا کرنے والی تھی. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے کھٹکھٹایا تو سلام کا جواب بھی آیا. انہوں نے آپ کے پیر بھی سواری پر آپ کو بٹھا کر اس کو دھلوائے اور آپ نے جب حال پوچھا تو کہا کہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے. چنانچہ کہا کہ اپنے بیٹے کو کہنا کہ چوکھٹ کو قائم رکھو. اپنی زوجہ کو کہا کہ اب اپنے میرے بیٹے اپنے شوہر کو کہہ دینا, اپنے زوج کو کہنا ہاں کہ یہ اپنی چوکھٹ قائم رکھنا. چنانچہ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے اپنے والد کی خوشبو کو پا لیا اور پوچھا کون آئے تھے؟ تو کہا کہ ایک بڑی عمر کے بزرگ آئے تھے. کہا وہ میرے والد تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ کیا پوچھا؟ تو کہا انہوں نے پوچھا کیسی گزر رہی ہے؟ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. تو انہوں نے کہا کہ اسماعیل سے کہنا کہ اپنی چوکھٹ کو وہ قائم رکھیں. تو کہا وہ میرے والد تھے جنہوں نے کہا کہ میں تمہیں اپنے ساتھ یہ رکھوں. تو کئی باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں, تربیت اولاد بھی. آخر میں 2-3 منٹ میں اس کو سمرائز کرتا ہوں, کہیں میں غلطی ہو تو آپ بھی اس کو ضرور. ایک عرض کروں گا کیونکہ کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا ان کو کہ طلاق دے دی جائے, وہ تو انہوں نے طلاق دے دی. تو دیکھیں وہ ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام تھے, نبی تھے, ابراہیم علیہ السلام نبی تھے. آج کل اگر والدین اپنے بیٹے کو زور لگاتے ہیں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو طلاق دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے, اس میں ہمیں فوراً فیصلہ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون کے تحت کہ اہل علم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو. تو دارالافتاء اہل سنت سے رابطہ کیا جائے اور اس حوالے سے رہنمائی لی جائے. بالکل آپ نے صحیح بات ارشاد فرمائی, اور جو انہوں نے کہا وہ بالکل درست کہا کہ ان معاملات کے اندر بالخصوص طلاق اور وراثت کے معاملات میں فوراً دارالافتاء کی طرف یہ رجوع کیا جائے. تو سب سے پہلے ہماری جو بات آج کے سلسلے میں شروع ہوئی تھی وہ تھی اولاد کے لیے دعا, اور اس کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ہو. تو تربیت کا جو انداز جو آپ نے دیکھا کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ تربیت کی. اچھا یہ بھی پتہ چلا کہ کوئی بھی ایسا معاملہ ہو تو دعا کرتے رہنا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنے طویل عرصے تک دعا کی اور اس کے بعد آپ کو اولاد نرینہ یہ عطا ہوئی. اور ہم آج کل یہ سمجھے کہ ہمت ہار جاتے ہیں اگر کوئی ہمارا کام نہیں بنتا تو ہمیں اللہ کے حضور دعائیں کرتے رہنا چاہیے. یہ بھی جو پہلی بار ہم نے سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مختلف دیگر اولادوں کا تذکرہ, اور اس انداز کے ساتھ ان ملکوں کے اندر یوں دین اسلام کا پیغام یہ پہنچا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اوصاف بڑے زبردست بیان کیے کہ وعدے کے سچے تھے, صبر والے تھے, نیکی کی دعوت یعنی نماز اور زکوٰۃ کی تلقین کرنے والے تھے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بندے تھے. اللہ اکبر. حضرت حجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس صفت پر بات ہوئی کہ آپ رضا الہی پر راضی رہیں, اور جب سن لیا کہ اللہ کی رضا اس میں ہے لہٰذا وہ ٹھہر گئیں. زمزم کے متعلق ماشاءاللہ سب نے بڑی زبردست یہ گفتگو کی. عربی کے متعلق ہم نے سنا, اور ہم نے یہ بھی سنا کہ فضیلت والے ایام کے اندر اللہ تعالیٰ کا یہ ذکر کیا جائے. تو اللہ عز و جل ان فضیلت والے ایام میں ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے,
اور آج جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل رہے، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت کی برکت نصیب فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، کل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نئے موضوع کے ساتھ، اسی سیگمنٹس میں نئے عنوانات کے ساتھ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ حاضری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ عائشہ دعوت اسلامی کی مدنی خبریں دیکھیے، مگر ٹھہریے، پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ دین کا کام کرنے والی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے بارے میں معلومات حاصل کروں گا، اس کے ذریعے مزید مدنی ماحول میں خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کروں گا۔ جو علم دین کے مدنی پھول ملیں گے ان پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ عبرت والی خبروں کے ذریعے اپنی آخرت کو یاد کروں گا۔ جہاں جہاں صلو علی الحبیب سنوں گا، درود شریف پڑھوں گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی